معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اتنی فضیلتوں والا، عزتوں والا، بلندیوں والا، رفعتوں والا دن عید الاضحیٰ کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت گھڑیوں کا صدقہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، روحانی جسمانی، سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا دن قربانی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر واللہ يقبل اللہ من المتقین۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانیاں جو پڑھ کر سنائیں کہ ایک کی طرف سے قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی طرف سے قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ قال لأقتلنک، دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ قربانی کی تاریخ کتنی قدیم ہے، اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی خود انسان کی اپنی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ایسے ہوتی کہ دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دوسرے حمل سے پھر دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ نسل انسانی چلنی تھی، اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے حمل والے لڑکے کا دوسرے حمل والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، دوسرے حمل والے لڑکے کا پہلے حمل والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے بچے اس طرح پیدا ہوتے۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اقلیمہ اس کا نام تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی دمیمہ یا لیوزا اس کا نام تھا، بنسبت اقلیمہ کے وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب حابیل کا نکاح ہونا تھا اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ تو قابیل نے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، ہوگا ایسے ہی کہ تیرا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں، میں اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوں، تیار نہیں ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو کہتا ہے تو پھر اس طرح کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جو بڑے حابیل تھے وہ بکریوں، بھیڑ بکریاں وہ چراتے تھے۔ اب انہوں نے ایک اچھا خاصا دمبا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور اس وقت قربانی کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ کھلے میدان میں یا پہاڑ کے اوپر قربانی اپنی رکھ کر آ جاتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس نے اپنی کھیتی باڑی سے جو بالکل بیکار جو غلہ تھا وہ لیا اور جا کے وہاں پہ رکھ دیا،
اور حابیل نے ایک دمبا لیا اور وہاں پہ جا کے رکھ دیا، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ کا حکم واضح ہو گیا، اب قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو اس نے قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تو حابیل کہنے لگے کہ تو اپنے اس ارادے سے باز آ جا، اللہ تعالیٰ تو ان ہی کی قربانیاں قبول فرماتا ہے کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کی یہ تاریخ ہے، یہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے طریقوں سے اس قربانی کو، اس رسم کو ادا کیا، اور الحمدللہ آج ہم بھی اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ بڑی ہی عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، فرمایا کہ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو جتنا ان ایام میں پسند ہے اتنا کسی ایام میں پسند نہیں، کسی ایام میں پسند نہیں۔ یعنی ان ایام میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اس کا بہت زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اور کسی دنوں میں، کسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل پسند نہیں جتنا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال پسند ہیں۔ تو بڑے ہی بابرکت ایام ہیں، اور یہ قربانی کے بھی دن ہیں، قربانی کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جانتے ہو کہ یہ قربانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں ایک خواب آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بیٹے دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو 86 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، ساتھ ہی آزمائش آ گئی کہ ان کو وادی مکہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی انسان وہاں پہ رہتا ہے، کوئی وہاں پر رہائش کسی کی نہیں، بیابان علاقہ ہے، وہاں پر جا کر چھوڑ آؤ اپنی بیوی اور اس بچے کو، وہاں چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ اسی وقت آزمائش پہ پورے اترے، اور جب آپ 12 سال کے ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ اب جا کے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے عرصے کے بعد اولاد ہوئی، وہ آزمائش، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ ذبح کر دو۔ اب آپ جب جا کر بات کرتے ہیں، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ اتنا عرصہ ہمیں چھوڑ دیا، اب آ کر کہتے ہیں کہ میں نے چھری چلانی ہے، میں نے ذبح کرنا ہے۔ نہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ذبح والی جو آزمائش تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ جب آپ نے باندھ دیا رسیوں سے، منہ کے بل لٹا دیا، چھری تیز کر لی، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی،
چھری چل نہیں رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے اس وقت پوچھا کہ اے چھری بتا، تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو گلا کاٹ کیوں نہیں رہی؟ چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے قوت گویائی عطا فرما، مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ چھری عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، جس وقت آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کا حکم تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ تو اللہ کا حکم تھا آگ کو کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ تو چھری نے عرض کیا کہ آگ کو اللہ کا ایک مرتبہ حکم تھا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم آیا ہے کہ میں اسماعیل کے گلوں کو نہ کاٹوں۔ اللہ اکبر، گلے کو نہ کاٹوں۔ اسماعیل علیہ السلام جس وقت آپ چھری چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مینڈا تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا، وہ قبول ہو کر جنت میں چلا گیا تھا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آگے میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ جانور اپنے کھروں سمیت آئیں گے اور یہ آپ کی سواریاں بھی ہوں گی اور آپ کو یہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ وہ مینڈا تھا، جنت سے آیا۔ جبریل علیہ السلام اللہ اکبر کی صدا دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس وقت چھری مینڈے کے گلے پہ چل گئی، اسماعیل علیہ السلام نے فدیے کے طور پر آئے ہوئے اس مینڈے کو جب دیکھا کہ میری جگہ پر اللہ نے مینڈا بیچ دیا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے پھر پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں آتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب اسماعیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تین برگزیدہ ہستیوں کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد جماعت مستحبہ جو ہے اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کو پڑھنا واجب بنا دیا۔ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو فدیے کے طور پر پھر یہ مینڈا آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے والد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اف تک نہ کی، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیا عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے لیے شکار کر کے جو گوشت لے کر آئے گا، مجھے کھانا کھلائے گا، میں اس کو دعا دوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے چلے گئے اور اسحاق علیہ السلام نے گوشت پہلے سے جو گھر میں رکھا ہوا تھا وہ لے کر آئے اور کھانا کھلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے دی کہ بیٹا اتنے ہزار انبیاء اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں پیدا فرمائے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب بعد میں آئے، عرض کی ابا جان آپ نے تو دعا اس کو دے دی، آپ نے فرمایا تھا جو شکار کر کے میرے لیے لائے گا، شکار کر کے تو میں لے کر آیا، دعا تو آپ نے اسحاق کو دے دی، آپ نے فرمایا جو اس کو دعا دے دی وہ اس کے لیے ہے، تمہارے لیے دعا یہ ہے کہ سارے نبیوں کا سردار اللہ تیری اولاد میں پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام، آج قربانی کا دن ہے، قربانی کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔
یعنی اس دن اگر کوئی کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، میں 1,00,000 روپیہ 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہوں۔ ایک طرف ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 50,000 کا بکرا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، دوسری جانب 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ 1 کروڑ جو صدقہ ہے وہ 50,000 روپے والی قربانی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن خون بہانا جو ہے یہ پسند ہے، اور وہ بھی اگر تقوی کے ساتھ ہو۔ دیکھیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ اب جانور کے گلے پر جب چھری چلائی جاتی ہے تو اس کا خون سارے کا سارا، 4 رگیں جو ہیں جب یہ کٹ جاتی ہیں تو خون سارے کا سارا جب نکل جاتا ہے تو جانور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہنے والا خون جب نکل جاتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی بتایا کہ یہ بہنے والا خون جو ہے یہ حرام ہے۔ تو جب یہ حرام خون نکل جاتا ہے تو جانور کیا ہوتا ہے؟ جانور پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم نے بھی اپنے اندر کی جو حرام چیزیں ہیں ان کے اوپر چھری چلانی ہے۔ چھری چلا کر اپنے اندر سے ہم نے یہ باطن کی جو باطل بیماریاں ہیں ان کو نکالنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالنا ہے، ہم نے اپنے اندر سے غیبت کو نکالنا ہے، چغلی کو نکالنا ہے، حسد کو نکالنا ہے، بغض کو نکالنا ہے، ریاکاری کو نکالنا ہے، تکبر کو نکالنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے مقبول ہوتے ہیں۔ تو ہم کیسے مقبول ہوتے ہیں؟ صرف یہ ایک ہوتا ہے باہر کا جانور، ایک ہے اندر کا جانور۔ باہر کے جانور کا خون بہایا وہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی کے ساتھ قبول ہو گیا۔ اندر کے جانور جو ہمارے اندر پوشیدہ ہیں، ہمارے اندر جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو لالچ ہے، جو تکبر ہے، جو ریاکاری ہے، جو غرور ہے، جب ہم اس کے گلے پر بھی چھری چلائیں گے، اندر کے جانور کو ذبح کریں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، 3 پارہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے قریب سے گزرے تو ایک لاش انسان کی پڑی ہوئی تھی۔ پانی جب اس کے اوپر آتا تو مچھلیاں اس کو نوچتی، جب پانی پیچھے چلا جاتا تو درندے آ کے کھاتے، جب درندے چلے جاتے تو پرندے آ کے کھاتے۔ یعنی اس انسان کا گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں بھی چلا گیا، درندوں کے پیٹ میں بھی چلا گیا، پرندوں کے پیٹ میں بھی چلا گیا، کیڑے مکوڑوں کے پیٹوں میں بھی چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، اب اللہ تعالیٰ جب اس کو زندہ فرمائے گا، وہ تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، فیکون ہو جانا ہے، لیکن میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اجزاء کو اکٹھا کیسے فرمائے گا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو طلب ہوئی تو پھر آپ نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سوالیہ جملہ اس لیے فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابراہیم کی منشا یہ نہیں تھی،
منشا یہ نہیں تھی کہ تو زندہ نہیں کر سکتا، یا زندہ کیسے ہوں گے، یہ مر گئے تو یہ اٹھیں گے کیسے، نہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، قالوا بلا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا باری تعالیٰ میرا ایمان ہے پختہ، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر 4 پرندے لے لو، ان کو اچھا اپنے ساتھ پال لو، اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کو ذبح کر کے ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا یا گدھ، ان میں سے یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، ان کو اچھا خاصا پالا، جب موٹے تازے ہو گئے ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، باقی ان کے پر، گوشت، ہڈی سب کو قیمہ بنا کے مکس کر کے ان کو پہاڑوں کے اوپر چھوڑ کے آ گئے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الدق، یا ایھا النسر، یا ایھا الحمامہ۔ آپ نے پھر آوازیں دی ان کو، پھر ان کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہوئے اور اکٹھے ہو کر ایک بدن بن گئے، ایک تن بن گئے، اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور اپنے سروں کے ساتھ جڑ گئے اور دانا کھانا شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا ان کو قلبی اطمینان ہوا۔ اب پرندے تو اور بھی تھے، یہ 4 پرندے، ان کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء، مفسرین، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کے اندر ایک ایک خصلت پوشیدہ ہے۔ مور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایک غرور ہے کہ میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، ایک ڈھنگ ہے اس کے اندر خوبصورتی والا جو ہے، اس کے اندر یہ ایک وصف ہے، اور مرغ کے اندر بہت زیادہ شہوت ہے، اور کبوتر ہے اس کو بڑا غرور ہے کہ میری اڑان بہت اونچی ہے، گدھ ہے، گدھ کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے کہ میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، وہ بھی اکٹھا کر لوں، وہ دن کو بھی کھاتی ہے، رات کو بھی کھاتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 پرندوں کو اکٹھا کیا گیا کہ یہ جو 4 وصف ہیں، انسان کے اندر بھی یہ وصف موجود ہوتے ہیں کہ جناب میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں، میری جہاں پر پہنچ ہے کسی اور کی ہے نہیں، مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ لالچ بھی انسان کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں پھر بھی وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس تیسری وادی بھی ہوتی۔ تو یہ انسان کے اندر یہ ہوس بھی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا تو پھر ان کا منظر زندہ ہونے کا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو قلبی اطمینان حاصل ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح انسان اپنے اندر کے یہ 4 پرندوں کو ذبح کر لے، اپنے اندر کے یہ 4 جو خصلتیں ہیں ان کو ذبح کر لے، ان کا کلا کما کر لے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے قلب کے زندہ ہونے کی ایسی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے قلب کے زندہ ہونے کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک تو جانور ہے باہر کا جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے۔ آج ہم یہ ارادہ کریں کہ آج انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر کا جو جانور پوشیدہ ہے آج ہم نے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر سے یہ باطن کی جو باطل بیماریاں ہیں یہ ساری نکل جائیں۔ حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں سمیت آئے گا۔ اور فرمایا قربانی والے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربانی کرنے والے کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے جانور کے ہر بال کے برابر نیکیاں ہیں۔ فرمایا من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج عجیب قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، حالانکہ وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ مجھے سوال آئے ہیں کہ میری فیکٹری ہے، اتنا مال پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا قرضہ بھی میں نے دینا ہے۔ یار یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا مال کبھی اکٹھا کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام تو دعا یہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اتنا دے، ایک دن کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں، دوسرے دن بھوکا رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دی، کبھی قربانی واجب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھی نہیں، دو قربانیاں کیا کرتے تھے، دو قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سارا سال ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کوئی نہ کوئی اہتمام اس کا کر کے رکھیں کہ کم از کم کوئی نہ کوئی قربانی ہم لازمی کریں، یہ اتنا محبوب عمل ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، سب سے عظیم دن پورے سال کے اندر، اس سے زیادہ محبوب دن اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تو پھر رمضان کا مہینہ، تو علماء مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے اس کو تطبیق یوں دی کہ تاک راتوں میں جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ دنوں کے اندر جو یوم النحر، یہ عید کا دن آتا ہے، یوم عرفہ کا دن آتا ہے، یہ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ایام ہیں۔ دحن نبی بکبشین املحین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال عید الاضحیٰ پر 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، فرمایا یہ جو ایام تشریق ہیں، یہ ایام تشریق کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان الدماء لتقع من اللہ بمکان قبل ان تقع علی الارض، فرمایا قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے خون کا ایک جو پہلا قطرہ ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو اپنی راہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا کلوا منہا واطعموا، فرمایا قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے۔ یہ 3 حصے کرنا یہ احسن طریقہ ہے، وگرنہ تو اختیار ہے، چاہے تو سارا رکھ لیں، چاہے تو سارا تقسیم کر لیں۔ اب چند ایک مسائل جو ہیں ضروری وہ بھی گوش گزار آپ کے کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی جو مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر قربانی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی جائیدادوں کا مالک ہو۔ بالغ ہونا، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے کتنی ہی اس کے حصے میں وراثت ہو۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ نمبر 5 مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے کتنا ہی امیر ہو، اگر کر لے تو مستحب عمل ہے، نہ کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 6 مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کیا ہے؟ یہاں پر بڑے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر مالک نصاب ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس نہ نقدی رقم ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ عجت اصلیہ کے علاوہ زائد جو سامان گھروں میں اکثر ہوتا ہے نہ وہ ہے، صرف سونا ہے، تو پھر اس کا نصاب 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا یا 1 تولہ سے کم ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نقدی رقم بھی گھر میں موجود ہے، 4-5 ہزار روپیہ ہی کیوں نہ ہو،
اب ان کی رقم کو اکٹھا کیا جائے گا. اگر ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ صاحب نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی ہے؟ 4,40,000 روپیہ. 4,40,000 روپیہ جس کے پاس ہے. اتنی رقم کی مالیت سونا چاندی یا نقدی یا سونا اس کو اکٹھا کیا جائے، اگر اتنی رقم بنتی ہے تو وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی. بعض عورتوں نے کتنا سونا پہنا ہوتا ہے، انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کانٹے والیاں ٹوپس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں 7.5 تولے نہیں ہیں، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے. حالانکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ رقم یا کچھ نہ کچھ چاندی یا کچھ نہ کچھ مال تجارت یا کچھ نہ کچھ گھروں میں ایسی اشیاء جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہوں یا پڑی ہوتی ہیں تو قربانی ان پر واجب ہوتی ہے. قربانی کے ذبح کرنے کے متعلق 6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہوں گی تو قربانی صحیح ہوگی. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ذبح کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، یعنی کسی پاگل سے، مجنون سے، دیوانے سے ذبح کروایا تو جانور قبول نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا. دوسری شرط، ذبح کرنے والا مسلمان ہو. کسی غیر مسلم نے اگر ذبح کیا تو پھر وہ بھی حلال نہیں ہوگا. نمبر 3، جن لوگوں نے چھری پھیرنی ہے، بسا اوقات گھر والے جو ہیں کوئی فرد وہ چھری ہلکی سی پھیر کے کسائی کو دے دیتے ہیں، آگے کسائی پھیر رہا ہوتا ہے اور اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کسی نے منہ میں وہ پان رکھا ہوتا ہے، گٹکا رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے پان کو بچانے کے لیے تکبیر نہیں پڑھتا کہ میں تکبیر پڑھوں گا تو وہ پان سارا باہر گرے گا. پان کو بچاتا ہے، قربانی ضائع کر دیتا ہے. جس نے بھی چھری پھیرنی ہے سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اگر کسی ایک فرد نے بھی نہ پڑھا تو قربانی حلال نہیں ہوگی، وہ جانور مردار ہو جائے گا. نمبر 4، ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو قربانی مردار ہو جائے گی، وہ حلال نہیں رہے گی. وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، ذبح کر رہا ہے باتیں کسی اور سے کر رہا ہے، نام کسی اور کا ریل ہے، فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے، اور چھری چلا دی، یہ جانور حلال نہیں ہوگا. نمبر 5، ذبح کے وقت جانور کا زندہ ہونا ضروری ہے. نمبر 6، جانور کے گلے کی 4 رگیں، ان میں سے اگر 3 رگیں کٹ گئیں، 1 رگ نہ کٹی تو پھر بھی جانور حلال ہے. اگر 2 رگیں کٹیں اور 2 رگیں رہ گئی باقی تو پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے جب اس کو ذبح کریں تو پوری تسلی کے ساتھ ذبح کریں. تو میرے عزیز دوستو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھری بالکل سیدھا اس کے حلق کے اندر ماری جاتی ہے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جانور حرام تو نہیں ہوتا، لیکن نقصان، فزیکلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو خون نکلنا ہوتا ہے وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب تک جانور تڑپتا ہے اس کا خون نکلتا رہتا ہے، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسائیوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے، آگے اور بھی آرڈر پکڑے ہوتے ہیں، سارے کسائی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں اکثر یہ دیکھنے میں جو عموماً آتا ہے، بسا اوقات ان دنوں میں مزدور بھی کسائی بن جاتے ہیں. آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے مزدور بھی کسائی بنے ہوتے ہیں آج کل تو میرے عزیز دوستو، اس طرح چھری نہیں مارنی. اس سے کیا ہوگا کہ گوشت جو ہے جو آپ کا وہ نقصان دہ ہوگا، مضر صحت ہو جائے گا. تو اس کے بعد جانور کے کون سے اعضاء کھانے چاہیے کون سے نہیں، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نماز عید کا طریقہ وہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ جماعت کے بعد ہوتا ہے. یہ 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں بما زائد 6 تکبیرات کے. اور یہ میں اکثر ایک ضابطہ دیتا ہوں کہ یہ ضابطہ جب یاد رکھیں گے
تو پھر انشاءاللہ طریقہ عید کا آپ نہیں بھولیں گے۔ اگر یہ ضابطہ یاد نہیں رکھیں گے تو پھر نماز کے دوران آپ ایسے ساتھ والوں کو دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ چھوڑتا ہے یا باندھتا ہے، اب میں ہاتھ چھوڑوں یا باندھوں۔ تو چونکہ سال بعد آتی ہے، پھر ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی علماء کے پاس بیٹھ کر ہم دین سیکھتے رہیں۔ آج کل تو یوٹیوب شریف ہے، گوگل شریف ہے، فیس بک شریف ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا، نوجوان نسل کا۔ آج نوجوان نسل نے دین سیکھنا ہوتا ہے تو فوراً اس کو نکال لیتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو شر پسند لوگ ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، دستار رکھی ہوتی ہے، داڑھی رکھی ہوتی ہے، سامنے جناب یہ ڈیسک پڑا ہوا، کتابیں حدیث کی، قرآن، وہ آپ کو حدیث کی کتاب کا نام بتائیں گے، حدیث کا نمبر بتائیں گے، حدیث پڑھ کے سنائیں گے، لیکن ترجمہ اپنی مرضی کا کریں گے۔ سننے والے ہمارے نوجوان کہتے ہیں واہ کیا بات ہے جناب، نمبر بھی بتایا اس نے حدیث کا، یہ بات صحیح ہے۔ وہ 2 نمبر لوگ نمبر بتا کے آگے چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور 1 نمبر لوگ جو ہیں وہ نمبر نہ بتا کے وہ بیچارے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین سیکھنا ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کے متعلق اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے آ کے پوچھو، فیس بک یوٹیوب سے نہیں۔ یہاں پر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے فتنے آ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت فتنے اس طرح ہوں گے جیسے بارش ہوتی ہے۔ بارش بتائیں، ہر گھر کے اوپر بارش ہوتی ہے، یہ جو موبائل ہے ہر گھر کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ فتنے ہیں میرے بھائی، ان سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ نماز عید 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بما زائد 6 تکبیرات کے۔ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھوں کو باندھا جائے گا کیونکہ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ ضابطہ یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھا جائے گا ہاتھوں کو باندھا جائے گا، جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھا نہیں جائے گا ہاتھوں کو باندھا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کیا، ثنا پڑھی، ہاتھوں کو باندھا، ثنا پڑھ کے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر۔ اب کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا تو کیا کریں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر، کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر 3 تکبیریں ہوگی، اللہ اکبر۔ اب قرات کرنی ہے، اب کیا کریں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ بس یہ ضابطہ یاد رکھیں، انشاءاللہ سارا طریقہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔